بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر، اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سگھڑ سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی ہے، جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی۔ لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من میں سوچا کہ رہ لے یہ بھی ہفتہ دو ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا۔ مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر، میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز، عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا؟ ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی سویرے ہی کام پہ نکلتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان، اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلقیس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان، ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے۔ گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کو دباتی بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بھدک جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں؟ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ بھلا عورتوں سے کیسا پردہ؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب بلقیس پر تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے۔ وہ نماز میں مگن تھی۔ وہ اس رخ پہ بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی، میں گرتے گرتے بچی۔ میری روح تک لرز گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو… مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے تاریک گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پہ گزاری تھی۔ ساری رات میں سو نہ سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلوا لوں، لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ تیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔
मैं नूर को शक का फायदा देकर उससे सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर इसका रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी, उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई। दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है। मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कौन है? बिल्किस का आखिर क्या राज है? आज मैं सच जान कर रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। मेरी बात पे नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगी, वरना। देखो नूर, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूंगी। मेरी बात पे वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फहद। मैं कॉलेज जाती थी, फहद स्कूल। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा मकान किराए पे ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दे दिया। घर में 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपए काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहां भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। 2000 पे मुझे रखना चाहते थे और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बेंच में बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक के सर उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझ पे खौफ तारी हो गया था क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था, मगर आज उसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहां से उठ के दूसरी जगह सिमट के बैठ गई, मगर वो वहां भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूं तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारे तो मांग कर अपना पेट पालता है। मैंने उसे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए और वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना और बज़िद था। तो नाचार मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात पर हंसी कि उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पे कुछ लिखा। फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे वाक्य को भूल भाल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में झमाका हुआ और दिन वाला सारा वाकया मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां वो अजनबी शख्स आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से जो मुझे देने का कह रहा था, और अगर हैं भी तो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। इसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाली जिसमें उसने अपना नंबर लिख के दिया था
اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعہ کو کافی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی، اور اب تو وہ ٹیوشنز بھی چھوٹ گئے تھے۔ مجھے اور ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا، اپنے اسکول بیگ کو کھول کے اپنی کتابیں بکھرائے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت خرچ ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا، اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی اونر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1,00,000 روپیہ لیتی ہے، اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو۔ لیکن میں 1,00,000 کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر، میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس سٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی اور کہا کہ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس سٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس سٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2,00,000 پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1,00,000 کی ضرورت تھی، تم نے 2,00,000 کیوں دیے؟ تو وہ بولا کہ 1,00,000 پارلر میں دو گی، ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پہ آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پہ دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوگ در جوگ آتیں، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میرا ہی نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے 2,00,000 روپے کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کڑا کر کے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے کر جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تبھی تو میں چلائی تھی، اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کر ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2,00,000 پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2,00,000 ہیں،
یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں۔ جب وہ بولا تھا مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو، تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان سنانے لگا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکاری جاتی۔ میری دادی میری اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری ماں کو طلاق دے کر چلا جاتا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا رہا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجائیں کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی تو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافعہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی، ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا۔ میرا ماس ادھڑ گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو رون ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی میں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر میں ہی چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئیں، لیکن میں نے رافعہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے۔ اماں بھی ہنس دیں۔ میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی
کہ تمہارے مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئیں، لیکن وہ بازار تو نہ تھا۔ وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئیں۔ تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئیں جہاں سبھی تیسرے جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کر کے رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا، اماں اٹھو، گھر چلیں۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں، اماں کو آواز دوں، وہ سن کر رک جائیں۔ ہائے میں بہت بے بس تھا۔ میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات دھاڑیں مار مار کر روتا رہا۔ گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا، مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئیں، میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہیں۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اس سے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے۔ اسے تو اپنے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس سے کبھی کوئی ملنے آیا تھا۔ گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، ان کو زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ میں بہت جم سا گیا تھا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بہا تھا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی ماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہیں۔ تبھی تو میں تمہارے پاس آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر
میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین میں گھڑ سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بلاول بڑا یاد آیا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھیں۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافیاں مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا بلاول میرے سینے سے لگا، بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں، میں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گڑھے سے آ رہی ہے۔ بیٹا، زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا شکر، اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق دی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی ہے اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔